انویسٹیگیشن میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. تو ان میں معلوم چل جاتا ہے کہ بھئی جو ہے یہ جو ہے ٹرانسفر ڈیزیز کون سی ہیں. اسی طرح میدے کی ہے, اسی طرح جو ہے گیسٹرو کی ڈیزیز. اچھا, گیسٹرو کی بیماری کا آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, اس پہ ایک سوال ہے میرا, لیکن ایک کال لے لیتے ہیں پھر آپ سے میں سوال کرتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں منیرا بات کر رہی ہوں گارڈن سے. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی کا بیک پہ فنگس ہو گیا ہے. اچھا. اور اس کو جو ہے وائٹ اسپاٹ ہے, وہ میں کنٹینیوسلی ٹیوب مجھے ڈاکٹر نے کیمسٹ میں لکھ کے دی تھی, وہ میں یوز کری لیکن کچھ صحیح نہیں ہو رہا. اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی 9 months کی ہے, اس کا ویٹ جو ہے وہ 7.5 kg ہے, اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 67 centimeter ہے. تو اس کی ایج وائز صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا, چلیے ٹھیک ہے, ہم آپ کو آنیئر جواب دیتے ہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ. دیکھیے, وہ جو فنگس انفیکشن کے حوالے سے جو ہے تو وہ تو اسکن اسپیشلسٹ بالکل میرا دماغ بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن یہ فنگس انفیکشن جو ہے اینٹی فنگل ڈرگس ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں بہت سے. کسی بھی کنسلٹنٹ سے مل کے وہ لے لیں, کیونکہ یہ آپ کو جو ہے بتانا اس طرح سے وہ مس گائڈ ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت سے برینڈ آتے ہیں اس میں. دوسری جو ہائٹ ہے بچی کی بتا رہی ہیں, ہائٹ اور تو تقریباً ٹھیک ہے, لیکن ویٹ تھوڑا سا کم ہے. ان کا اباؤٹ جو ہے 8.5-9 kg ہونا چاہیے ٹھیک ہے. تو وہی فیڈنگ پر ہے. اچھا ٹھیک, فیڈ اچھی لیں گی تو بچے کی عمر بھی ایسی ہے, 9 months بتا رہی ہیں, تو فیڈنگ لیں گے تو ویٹ سب ٹھیک ہوگا, ہو جائے گا. اس میں ایسی پرابلم نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے گیسٹرو کا ذکر کیا, تو ابھی جو سیلاب آیا ہے, یہ جو متاثرین ہیں, ان میں بچوں کے اندر بڑوں کے اندر یہ والی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. صحیح. یہ تو دیکھیے ایک بڑا اہم ایشو ہے. یہ سیلاب آیا تو اس کے ساتھ ڈیزیز بھی آتی ہیں, لیکن یہ کہنا ایک کنسیپٹ اس کا کہ سیلاب ہے تو بیماریاں لازمی ہوں گی, یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے سمندر میں لوگ نہاتے تو کیا وہ بیمار ہو جاتے ہیں؟ بیمار تو نہیں ہوتے. اصل میں پرابلم ماحول کی ہے ہمارے. جب ایک پانی آئے گا ایک جگہ پر تو وہ جگہ رکا, وہ پانی اب جو رکے گا جس جگہ پر وہ پھر پرابلم کریٹ کرے گا. اسٹیسس جو ہے, اسٹیسس جو پانی ہوتا ہے اس میں جرمس آئیں گے, پھر وہ بیماریاں پھوٹیں گی, اور واٹر کیریئر ڈیزیز جتنے بھی ہیں وہ وہاں ڈیولپ ہوں گی. اب دیکھیے نا, ایک پورے علاقے میں پانی کورڈ ہو گیا تو وہاں مویشی بھی تھے, ان کے بھی فضلے, پھر وہ بچے نہانا دھونا چھوٹے, اور وہ سارے جتنے بھی غلاظت ہے وہ پانی میں مل رہی ہے. تو یہ اصل میں وہ ڈیزیز ڈیولپ کرتی ہے. ہمیں فوراً چاہیے, ہماری حکومت کو بھی چاہیے, اور ہمیں ڈاکٹرز کے جو پیرامیڈیکل اسٹاف وہاں جو ورکنگ کر رہا ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوراً ایک تو یہ کہ موبلائز کریں وہاں سے آبادی کو, اور اس کے ساتھ ہی فیومیگیشن کرائیں. ہم جرمس وغیرہ کے لیے ان کو جو ہے فیومیگیٹ کرائیں ہم ان چیزوں کو, اور اس کے ساتھ جو بچے جو وہاں موجود ہیں, جو لوگ ہیں, اگر ہمیں خطرہ ہے کہ فرض کر لیں اس علاقے کی طرف پانی آ رہا ہے تو ہم آلریڈی کچھ لوگوں کو ویکسینیٹ دیں ہمیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جب ہم موبلائز کر رہے ہیں, فیومیگیٹ کر رہے ہیں, ویکسینیشن دے رہے ہیں, ٹریٹمنٹ ہم پہنچا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا ریشو اسپریڈ ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے, مین جو اس کا ریزن ہے یہ جی ہاں, اس کے اوپر کیئر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ہوگی. اور گیسٹرو پرابلم جو ہے تو ڈیل ہو جاتا ہے. اب یہ کہ ایک بچہ آتا ہی اینڈ اسٹیج پر ہے, 3rd اسٹیج 4th اسٹیج پہ آ رہا ہے, تو اس کی تو ڈیتھ ہونی ہے. جو جیسا بھی 2 بچے ڈیتھ ہوئی تھی کراچی کیمپ میں, میں نے وہ اس کا جو پورٹریٹ دیکھا تھا, تو وہ بچے اتنا زیادہ سیریس تھے, اتنے اینڈ پہ تھے وہ. تو اگر ہم ان کو امیجیٹ لیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ پانی آ گیا اور اس میں یہ چیز آ رہی ہے, تو ہمیں امیجیٹ سروے کریں اس کا, اور امیجیٹ اس کو جو پک اپ کر کے جو ہے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ سب مسئلے گیسٹرو وغیرہ یہ سارے ڈیزیز کنٹرول ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس گندگی کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو, کیونکہ بہت ایک تو نقصان, اوپر سے اس کے اوپر اور نقصان, اور اتنی ساری جانوں کا ضائع ہونا صرف ایک بیماری کی وجہ سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صفائی کا بالکل بھی انتظام نہیں ہے. اور ایون وہ جس جگہ پر رکے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی کوئی ایسی صاف ستھری نہیں ہے. ہاں بالکل. دیکھیے ٹی وی دیکھیں کہ بچے لیٹے ہوئے ہیں, مکھیاں اور دوسری چیزیں آپ دیکھیں, ہم نے خود دیکھا ہے ان چیزوں کو. تو بڑا عجیب سا سسٹم ہے یہ کہ ہم ایک طرف ان کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان کو اور جو ماسکیٹو انسیکٹ ہیں وہاں پر ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو ہم کچھ نہیں کر رہے. تو یہ ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی چھوٹے بچے کے حوالے سے. اکثر مدرس کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ دودھ پیتا ہے تو وامٹ کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے بچے کے ساتھ؟ کیا پوزیشن غلط رکھ دیتے ہیں بچے کی؟ کیا کرتے ہیں؟ صحیح. دیکھیے یہ بھی ہر بچے کے ساتھ نہیں ہوتا، چند بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے ہینڈلنگ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو کس طرح. بعض بچوں کی اوور ایٹنگ ہے، وہ زیادہ لے لیتے ہیں. اچھا برداشت نہیں کر پاتے، وہ بہت زیادہ اتنا ملیں گے وہ انہوں نے بولے وومٹ کر دینا ہے نا، تو وہ بار بار جو ہے وہ کرائنگ کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں چاہیے تو یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض بچوں میں پرابلم بھی ہوتی ہے، بہت سی جو ہے وہ اسٹمک پرابلمس ہوتی ہیں، بہت سی جو ہے وہ ایزوفیگس ہے اس کی بیماری پرابلمس ہوتی ہیں. تو ہمیں وہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر کنٹینیوس ریگرجیٹیشن ہو رہی ہے یا کنٹینیوس اگر اس کو وومٹ کر رہا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر ہی کو لازمی دکھائیں، ہم اسے ڈیٹیکٹ کریں گے. اگر آف اینڈ آن ہو رہا ہے یعنی کبھی ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی تو بچوں کو ڈائجسٹ کرائیں. بچوں کو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ شروع میں بھی کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا موبلائز ہونا چاہیے. بچہ دودھ پی کے اس کو بچوں سر سے لگائیں، کندھے سے لگا کے اس کو تھوڑا سا ٹھپکیں، اور ایک دم نہیں کہ دودھ پلا کر اور ایک دم اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کریں. اس کو ڈائجسٹ کرائیں. جیسے عموماً عورتیں ہوتی ہیں ہماری جو گھر میں اولڈ مدرس ہیں وہ لوگ کرتی ہیں یہ کہ نہیں بچوں کو ایسے ڈائریکٹ آپ نہ لٹائیں اور بچوں کو جو ہضم کرائیں. باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکار آ جائے تو بچے کو ہوتے. تو یہ صحیح ہے یہ بات. اچھا یہ جو طریقہ کار ہے وہ صحیح. ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے تو بس جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ کون سی سبزیاں ایسی ہیں، کون سی ویجیٹیبل ایسی ہیں جس کا انٹیک بچوں کے لیے ان کا قد بڑھانے کے لیے یا ان کے ذہن کی نشوونما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے ویجیٹیبل تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہائٹ بڑھاتی ہے. ویجیٹیبل صرف سسٹم کو ہمارا امپروو کرتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو ہمارے امپروو کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہے آلو ہیں اور گوبھی وغیرہ ہے، اسی طرح کی چیزیں ہیں، اور پھلیاں ہیں اور اس طرح کے ٹماٹر ہیں. یہ چیزیں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو کرتی ہیں اور بلک بناتی ہیں. یہ بلک ویجیٹیبل کہلاتی ہے جو انسان کے ویٹ کو ذرا انکریز کرتی ہے. لیکن یہ ویجیٹیبل بڑی عمدہ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویجیٹیبل ہے. یہ بلک بھی کریں گے تو اتنا زیادہ نہیں کریں گے. یہ صحیح. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اور میں چاہوں گی اجازت، لیکن جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی چیز بچے کو دیتے ہیں کھانے میں اس میں بس یہ احتیاط کیجیے گا، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر وہ آلو شوق سے کھاتا ہے تو پورا وقت اگر آپ نے اس کو پوٹیٹو کھلانا شروع کر دیا ہے تو پھر وہ ویٹ پٹ آن کرنا شروع کر دے گا اور دوسری چیزوں کی پھر ڈیفیشنسی ہو جائے گی. تو بیلنس ڈائٹ دیجیے بچے کو، دیکھیے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، جو چیز پسند ہے اور جس طرح سے کھانا پسند کرتا ہے اس طرح سے پکا کے اس کو کھلائیں تاکہ اس کی باڈی کو وہ تمام انرجی، وہ تمام چیزیں مل جائیں جس کے بعد وہ بچہ پڑھنے کے اور کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملیں گے کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.